السلام علیکم ویورز، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو ہمارا آپ کا، ہمارے آباء و اجداد کا اور پتہ نہیں آئندہ کتنی نسلوں تک کا یہ مسکن ہے، اللہ اسے ایسے حکمرانوں سے محفوظ رکھے جن کی موجودگی سے خوف آتا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے کوئی کروڑوں لوگ تھی، جو میں نے آج وہ خبر پڑھی ہے جس میں ہندوستان میں بے روزگار ہیں۔ نریندر مودی صاحب کو جنون ہے۔ پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ میں ایک عام انسان کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ جس کی سربراہی میں کروڑوں لوگ بے روزگار بھوکے ننگے پھر رہے ہوں، اس کی پریورٹی نمبر 1، پریورٹی نمبر 2، پریورٹی نمبر 3 ہونی چاہیے غربت، افلاس، بے بسی، بے چارگی، بے روزگاری سے جنگ، اور وہ جنگ جیتنا، یہ اس کے ایجنڈے میں نمبر 1 ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے اس کرۂ ارض کی قسمت وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے، بیکاز جو کچھ وہ بھارت حرکتیں کر رہا ہے تو شاید وہ کسی جنگ کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے پیارے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو محض ایک الیکشن جیتنے کے لیے ایک ٹپکل قسم کا، بہت ہی ٹپکل قسم کا سپر پاور کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا۔ وہ ایک خاص طرح کے، کبھی چائنا کو بلیم کر رہے ہیں، یہ مسلسل چل رہا ہے ایک تماشا جو بڑا افسوسناک ہے کہ ہم جیسے ایک ترقی پذیر غیر ترقی یافتہ ملک کا ایک عام شہری سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پروردگار، یہ سپر پاور اور اس کے سربراہ کا یہ کیلیبر ہے، یہ کلاس ہے اور یہ انداز ہے۔ اچھا، ہوا یہ ہے، اب تازہ ترین جو خبر آئی ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز امریکہ کا، اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اینتھنی، ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹا ہے اور کرونا لیب میں نہیں تیار ہوا، یہ چمگادڑ کی وجہ سے پھیلا ہے، اور تفصیل انہوں نے یہ بتائی ہے مختصر سی کہ ٹرمپ کے چین پہ کرونا وائرس تیار کرنے اور پھیلانے کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سائنسی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس لیب میں تیار نہیں ہوا، وائرس فطری طور پہ بنا اور چمگادڑوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھیل گیا۔ چمگادڑوں میں وائرس کے ارتقاء سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک پلان یا کسی منصوبے کے تحت، کسی اسٹریٹجی کے تحت یہ مرض وجود میں نہیں لایا گیا۔ اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے، بھارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آبادی بھی پتہ نہیں 135 کروڑ ہے، لگ بھگ اتنی ہوگی۔ غربت، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں نے بتھیری دنیا ادھر ادھر دیکھنے کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا، دیکھا تو میں نے لاہور بھی نہیں ہے پوری طرح، لوگ منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے، دیکھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ دراصل کہیں مہینہ بھی رہیں گے، 2 رہیں گے، 4 مہینے بھی رہیں، سال بھی رہ لو، آپ ہوا کے جھونکے کی طرح بیچ میں سے گزر جاتے ہو، آپ کو صرف ایک فیل سی لگتی ہے کہ یار دس از ہاؤ اٹ از، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے اتنے سال 50 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے لاہور میں، تو سچی بات ہے میں تو لاہور کو
اور اگر میں یہ کہوں کہ میں لاہور کو جانتا ہی نہیں تو وہ 100% درست ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ لاہور کیا ہے دراصل؟ والڈ سٹی. والڈ سٹی میں جب تک میں 2-4 سال رہتا نہیں میں لاہور سے متعارف ہو نہیں سکتا. اس کا کلچر دنیا جہان سے، اس کا بود و باش، رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا مینرزم، ان کی گفتگو بہت لاہور کے ہر علاقے سے بالکل مختلف ہے. والڈ سٹی کا ایک اپنا کیریکٹر ہے. تو میں تو لاہور کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے لاہور دیکھا ہے. لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں نا بسیمی دیگ سے دانے چکھنے والی بات ہے. دنیا دیکھی میں نے، اتنی بھیانک غربت پاکستان میں بھی ہے. غربت یہ چوبرجی کے لاہور میں جو چوبرجی ہے اتنی مشہور، اس کے ارد گرد میں نے کئی بار لوگوں کو فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے دیکھا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ سوئے ہوئے. یہ ان کا ایک مقدس مقام ہے متھرا. تو میں وہاں احتراماً، چونکہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا جو مقدس مقام ہوگا وہ مجھے حکم ہے کہ میں اس کی عزت کروں، اس کا احترام کروں. دوسروں کی عبادت گاہوں کی عزت کرنا، احترام کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. تو میں جب متھرا، میں ایک حیرت انگیز میرا خیال تھا کہ بہت خوبصورت ہوگا، پاکیزہ ہوگا، بہتر ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. میں نے چھوٹے چھوٹے سوروں اور بچوں کو، نیم برہنہ بچوں کو وہاں ایک ہی جگہ سے خوراک کھاتے یا چنتے دیکھا ہے. یہ لیول ہو جب، اور آپ جنگی جنون میں مبتلا ہوں. اب وہ چائنا کے ساتھ، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پروردگار کی دنیا کا جی یہ کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور جمہوریت، کم جمہوریت، گھٹیا جمہوریت، ذلیل جمہوریت، بے شرم جمہوریت کا علاج ہے مزید جمہوریت. مطلب کیا ہے کہ گناہ کا کیا ہے علاج؟ مزید گناہ. جرم کا کیا ہے علاج؟ مزید جرم. خباثت کا علاج ہے مزید خباثت. ڈکیتی کا علاج مزید ڈکیتی. یہ عجیب لاجک ہے. میرا ایک سادہ سا ایک سوال ہے، میرے جیسے کم مایہ آدمی کو یہ پریشان رکھتا ہے اکثر. بے شمار میں نے اس پہ کالمز بھی لکھے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 1 ارب 35 کروڑ یا اس کی جمہوریت نے کیا دیا وہاں کے لوگوں کو، اس خطے کے لوگوں کو اور اس دنیا کے لوگوں کو. انہوں نے دیے نریندر مودی صاحب. کلاس کیا ہے، کیلیبر کیا ہے، اپروچ کیا ہے، پرائورٹیز کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی، میرے سامنے بھی. دوسری طرف سپر پاور کو، وہاں ڈیموکریسی ہے، وہ بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، وہ سپر پاور. وہاں کی ڈیموکریسی نے امریکنز کو کیا دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ. تو پھر وہی گزارش کہ چونکہ ہمارا مسکن ہے، ہمارا گھر ہے قرۂ ارض، جو آدمی جہاں بھی رہ رہا ہے وہ قرۂ ارض کا باسی ہے، تو سب کو مل جل کے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب العزت، اے رب العالمین، ہمیں اس طرح کے حکمرانوں سے بچا کے رکھنا، چونکہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.